بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا تعلیم الاسلام کا سبق ہے قیامت کا بیان۔ قیامت کا دن کس دن کو کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی، قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمام آدمی اور جاندار مر جائیں گے اور تمام دنیا فنا ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، غرض ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے جی ہمارا، تمام آدمی اور جاندار کیسے مر جائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے جی، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اس کی آواز اس قدر ڈراؤنی اور سخت ہوگی کہ اس کے صدمے سے سب مر جائیں گے اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے جی ہمارا، قیامت کب آئے گی؟ قیامت آنے والی ہے، لیکن اس کا ٹھیک وقت خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنا معلوم ہے کہ جمعہ کے دن اور محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوگی، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر قیامت کا قریب آ جانا معلوم ہو سکتا ہے۔ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگیں اور لوگ اپنی ماں باپ کی نافرمانیاں اور ان پر سختیاں کرنے لگیں اور امانت میں خیانت ہونے لگے اور گانے بجانے ناچ رنگ کی زیادتی ہو جائے اور پچھلے بعد والے لوگ پہلے بزرگوں کو برا کہنے لگیں، بے علم اور کم علم لوگ پیشوا رہنما بن جائیں، چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگ بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں، ناقابل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملنے لگیں، تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اگلا ہے جی ہمارا تقدیر کا بیان۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ ہر بات، ہر اچھی اور بری چیز کے لیے خدا تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے، اور ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے اسی علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ کوئی اچھی یا بری بات خدا تعالیٰ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں۔ آگے ہے جی ہمارا مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے جی، قیامت میں سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، پھر اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائیں گی، یعنی دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، آدمی بھی زندہ ہو جائیں گے۔ میدان حشر میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب لیا جائے گا اور اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس روز یہ کام ہوں گے اس دن کو یوم الحشر یعنی جمع کیے جانے کا دن، یوم الجزا اور یوم الدین یعنی بدلہ دینے کا دن، اور یوم الحساب یعنی حساب کا دن کہتے ہیں۔ ایمان مفصل میں جن 7 چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے اگر کوئی 2-1 باتوں کو نہ مانے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی، ہرگز نہیں۔ جب تک خدا تعالیٰ کی توحید اور پیغمبروں کی پیغمبری اور خدا تعالیٰ کی کتابوں اور خدا تعالیٰ کے فرشتوں اور قیامت کے دن اور تقدیر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہ مانے، ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگلا سوال ہے جی ہمارا، حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد بیان فرمائی ہے، اور ان میں فرشتوں اور خدا تعالیٰ کی کتابوں اور قیامت اور تقدیر وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں۔ ان 5 چیزوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور جب کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو اسے آپ کی بتائی ہوئی تمام باتیں ماننی ضروری ہوں گی، اور خدا تعالیٰ کی کتاب جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہوگا۔ یہ سب باتیں جن کا ایمان مفصل میں ذکر ہے، خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان سے ثابت ہیں۔ اگلا سوال ہے جی، ان سب باتوں کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرے لیکن نماز نہ پڑھے یا زکوٰۃ نہ دے یا روزہ نہ رکھے یا حج نہ کرے تو وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، مسلمان تو ہے لیکن سخت گناہ گار اور خدا تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا پا کر آخر میں چھٹکارا پائیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں،
ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔